صدام حسین کون تھے؟ صدام حسین عراق کے صدر کیسے بنے؟ صدام حسین نے اسرائیل اور ایران پر حملہ کیوں کیا اور کویت پر کیسے قبضہ کیا؟ صدام حسین عراق کی سب سے طاقتور شخصیت اور عالم اسلام کے دوسرے طاقتور اور مضبوط شخص کیسے بنے اور ان سے دشمنان اسلام کیوں ڈرتے تھے؟ صدام حسین کو پھانسی کب اور کیوں دی گئی؟ صدام حسین کی موت پر ان کے اپنے لوگ ہی کیوں خوش تھے؟ صدام حسین کی آخری خواہش، صدام حسین کے آخری الفاظ، صدام حسین کا مقبرہ کہاں موجود ہے؟ صدام حسین کو آج لوگ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ صدام حسین تاریخ کے سب سے بڑے ہیرو تھے یا ویلن؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے دلچسپ جوابات اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے۔ ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ٹیک ورلڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسی مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین، جو 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد اور بھائی کی کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ ان کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام 10 سال کی عمر میں اپنے گھر سے بھاگا اور بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ اب چچا کے زیر سایہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گئے۔ صدام حسین نے 20 برس کی عمر میں اپنی پڑھائی کو خیر بات کہا اور انقلابی بین پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ ان کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام حسین کے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گئے۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق النائف، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخر کار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر بھی تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے پاک پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کھیلنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے باہر نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار پر آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت سے بیجا مطالبات منوانے چاہے۔ پہلے انہوں نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے انکار کیا تو آخر کار 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا اور اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔
اور پھر ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی عورت نے اسرائیل کے مظالم کی داستان سناتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اسرائیل کو جواب دینے کی التجا کی اور کہا، اے صدام، آؤ ہماری عزت کو بچا لو۔ صدام حسین عورت کی آہو بکا سن کر روتے رہے اور اسی رات اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو اکٹھا کر کے اسرائیل پر ایک ناقابل شکست حملے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ ہی دنوں میں عراق نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کے دارالحکومت کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس حملے کے بعد یہودیوں نے صدام حسین کو دوسرا ہٹلر کہنا شروع کر دیا۔ صدام حسین کی طاقت اور دہشت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 40 تباہ کن حملوں کے بعد بھی امریکہ اور برطانیہ جیسے سپر پاور ممالک نے بھی صدام حسین کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت تک نہیں کی کہ آخر کیوں انہوں نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ اسرائیل تب عراق پر حملے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور ہزاروں یہودیوں کو صدام حسین کے اس حملے میں خود کو بچانا پڑا۔ امریکہ جو تب ایک سپر پاور بن چکا تھا، وہ بھی صدام حسین کے خلاف اسرائیل کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا۔ پچھلی 2 صدیوں میں اسلام مخالف قوتوں کے خلاف 2 مسلم لیڈرز ایسے آئے جنہوں نے کفار کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا اور اسلام کے خلاف ان کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا۔ ان میں سے پہلی شخصیت سلطان عبدالحمید ہیں، جن کی ذہانت اور اسلام سے عشق کی وجہ سے دشمنان دین انہیں اپنا سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور دوسری شخصیت عراق کے سابق صدر صدام حسین تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو پھانسی پر چڑھتے وقت تک بھی کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹے رہے۔ سلطان عبدالحمید کی طرح صدام حسین نے بھی کفار کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی سلطان عبدالحمید کی طرح آخر میں اپنوں میں ہی موجود غداروں کی وجہ سے کفار کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ان دونوں شخصیات کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی گئی کہ آج تک مغربی دنیا اور کئی مسلمان بھی ان کو جنونی اور امن کے دشمن مانتے ہیں۔ صدام حسین نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر ان کا کنٹرول تھا۔ مخالفین ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ صدام حسین کی اسرائیل، ایران اور کویت پر حملے پر عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی تمام چالوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراق کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر پھر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا، اور صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اور آخر کار دسمبر میں وہ صدام حسین کے پاس پہنچ گئے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کئی دنوں سے نہائے ہی نہ ہوں۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو امریکہ کی کٹ پتلی تھا۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے تینوں وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن صدام حسین کو مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا اور ان کو اپنا کیس انصاف کے ساتھ حل کرنے کی تمام کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی مجرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔
صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائے تو صدام حسین نے جج کو مخاطب کر کے کہا تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابق صدر نہ کہا جائے۔ آخر کار انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے پھانسی دی گئی۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیوز بنائی جو منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے اپنا کوٹ مانگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ اور بھی کچھ مانگ سکتے تھے لیکن پھر کوٹ ہی کیوں؟ ان دنوں سردی بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ سردی کی شدت کی وجہ سے کہیں میرا جسم کانپنے نہ لگ جائے اور عراق کی عوام یہ سمجھے کہ صدام حسین موت کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی پر ان کے اپنے ہی لوگ جو غدار تھے وہ بہت خوش ہوئے اور جشن منانے لگے۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ وہ بھی رسول اللہ ہی نہ کہہ پائے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا انسان اگلے جہان چلا گیا جو کبھی کسی سے نہ ڈرا، اپنے ملک میں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اسلام دشمنوں کو للکارا اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی، لیکن آخر میں ایک عالمی سازش کا شکار ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صدام حسین کی میت کو ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں لے جا کر دفنایا گیا اور آج ان کا مقبرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر حیران کن طور پر ان کی باقیات کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ صدام حسین کے ذاتی محافظ کا بیان سامنے آیا کہ صدام حسین ایمان کے پختہ اور ایک سادہ انسان تھے جو موت سے کبھی نہیں ڈرے، اور جب ان کو پھانسی کے حکم کے لیے کٹہرے میں لایا گیا تو تب بھی انہوں نے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا۔ صدام حسین اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صدام حسین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان پر پختہ ہونے کی طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔